حشر اس کا مطلب ہے 8 جنت. اس کے اندر سلسلہ چشتیہ کے 8 بزرگوں کے حالات زندگی جمع کیے گئے. اس میں خواجہ غریب نواز سرکار کے جو مرشد پاک کے خواجہ عثمان قربانی ہیں، خود خواجہ غریب نواز سرکار ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، پھر سید نصیرالدین شاہ چراغ دہلوی ہیں، سید نظام الدین اولیاء ہے. اس طرح 8 بزرگوں کے واقعات جو ہے ان کے سیرت پر جو کتب ہیں وہ اس میں جمع کی گئی. تو یہ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور بابا صاحب بابا فرید گنج شکر یہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ نے نام سنو گا ان کا. آپ سرکار اور حضور بہاؤالدین زکریا نقشبندی ملتانی یہ 2 بزرگ جو ہیں یہ ایک ہی زمانے کے بزرگ ہوئے. جس طرح آپ ہمارے زمانے کے اندر 2 بزرگ آپ نے دیکھے، سید دولت شاہ سرکار اور قبیلہ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس سرکار قادری صاحب. اسی طریقے سے ایک اور بزرگ بھی میں چاہوں گا ان کا نام لے لوں جو اس طرح کی چادر جو ہے وہ رکھتے تھے. یہ جو چادر میں نے رکھی ہوئی ہے بابا خادم حسین صاحب، یہ ایک زمانے کے بزرگ ہیں. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں آپ بھی اپنے بچوں کو کہا کریں. میں کہتا ہوں بچوں جب تم لوگ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھو گے نا تو یہ چیزیں تاریخ بن جائے گی. یہ چیزیں تاریخ بن جائیں گی کہ ایک بابا تھا جس کا نام الیاس قادری تھا، ایک بابا تھا جس کا نام دولت شاہ تھا، ایک بابا تھا جس کا نام خادم حسین رضوی تھا. تو یہ تاریخ بن جائے گی. تو میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا تم لوگ یاد رکھنا، اور جب تم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھو ہم رہیں یا نہ رہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، اپنے ہم سبق ساتھیوں کو یہ ضرور کہنا کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بابا خادم کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سید دولت شاہ سرکار کو بھی دیکھا ہے، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو بھی دیکھا ہے. ہم لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. تاریخ اسی طریقے سے رقم ہوتی ہے. تو بابا صاحب اور سید بہاؤالدین نقشبند، سید بہاؤالدین زکریا جو تھے یہ ایک ہی زمانے کے بزرگ تھے. یہ شاہ رکن عالم بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ آپ نے نام سنا ہوگا. ملتان کے اندر گھنٹہ گھر میں جن کے مزارات ہیں. مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، ایسے اس بچے کی طرح تھا. کیا عمر ہے بیٹا تیری؟ 14 سال عمر ہوگی تیری. 15 سال ہوگی. اس عمر میں اجتماع ہوتا تھا 3 روزہ دعوت اسلامی کا. تو میرے والد صاحب مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے تو وہاں مزارات پہ بھی جاتے تھے. تو لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ اس کا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا ہے نہیں ہے، ہمارے باپ کا ضرور تھا، اور اسی نے ہمیں تعارف کروایا تھا کہ یہ ایک طریقے جسے دعوت اسلامی کہتے ہیں. لیکن علیحدہ بات ہے، ہماری فیلڈ علیحدہ ہو گئی. جو ہے وہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. ہم اس طرف چلے گئے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بات کو بڑی توجہ سے سننا. جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ رسم نہیں، اس کو رسم نہیں سمجھو. میں اس پر آپ کو کچھ عرض کر رہا تھا. حضور والی بغداد کی مجلس سجانا یہ رسم نہیں ہے. میں اس پر آج گفتگو کروں گا. تو یہ 2 بزرگ جو ہے ایک دوسرے کے شہروں میں بھی آتے جاتے تھے. بابا صاحب کبھی جو ہے وہ ملتان چلے جاتے تھے، اور کبھی بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہے وہ وہاں پاک مدن شریف چلے جایا کرتے. بابا صاحب جو ہے وہ ملتان آئے ہوئے تھے. ملتان میں آپ کا ورود ہوا تھا، مریدین کا جمگٹا لگا ہوا تھا. تو ایک وقت ایسا ہے تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے بابا صاحب، جیسے ابھی ہمارے نعت خواں بھائی نے ایک نعت پڑھی، دل میں ہو یاد تیری کوش ہے تنہائی ہو. بابا فرید گنج شکر بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا ایک مرید تھا، وہ آپ کے پاؤں دبا رہا تھا، آپ کی ٹانگیں دبا رہا تھا. اچانک باہر ایک آواز لگی گلی میں.
ایک آواز آئی کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اعلان کیا ہے کہ آج کے دن جو ہماری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا، وہ جنتی ہو۔ یعنی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اپنے مرید کو کہا کہ جاؤ ملتان کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائے کیوں۔ اصل ہوا یہ تھا کہ اس میں حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی کو بے حجاب رسول اللہ کی زیارت ہوئی تھی۔ آمنے سامنے انہوں نے سرکار کو دیکھا بغیر کسی پردے کے، کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ تو بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کہا کہ جاؤ اعلان کرو آج ان آنکھوں نے محبوب کو دیکھا ہے، آج جو جو ان آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں، اپنے علماء کو بھی کہتا ہوں، اپنے طلباء کو بھی کہتا ہوں کہ میں نے پڑھانا چھوڑ دیا، اس سال سے میں نے پڑھانا چھوڑ دیا۔ تو میں اپنے طلباء کو بھی اب تک کہتا رہا، پرسنلی ایک دو کتابیں پڑھاتا ہوں گھر میں، لیکن باقاعدہ مدرسے میں جا کر اب نہیں پڑھاتا۔ میں اپنے طلباء کو بھی کہتا رہا کہ بابا صاحب نے بے حجابانہ سرکار کی زیارت کی تو ان کو یہ مقام ملا، تو میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی تو معاجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر رسول اللہ کی بے حجاب زیارت کی تھی۔ میں آپ کو مسئلہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کی تھی۔ بابا صاحب نے اعلان کر دیا، آپ کا ایلچی ملتان کی گلیوں میں اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے کہ آج جو بابا صاحب کو دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آج جو بابا صاحب جو آج جو ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی کو دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ بابا صاحب کے گھر کے سامنے سے بھی وہ اعلان کرنے والا گزرا، آپ ٹھہرے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے مرید کو جو آپ کی ٹانگیں دبا رہا تھا اس نے کہا جاؤ تو بھی زیارت کر لے بہاؤالدین زکریا کی، جنتی ہو جا۔ آپ نے دل سے کہا، آپ نے ایسے نہیں کہا۔ اس ملکوں کے اندر یہ 14ویں صدی کے ہمارے طرح کے ملاؤں کی طرح جو ہے وہ، میں اپنی بات کروں، ہماری طرح کے ملاؤں کی طرح ان کے اندر اثر نہیں ہوتا، تو کہا جا تو بھی زیارت کر لے، تو بھی جنتی ہو جا۔ کہا حضور میں تو کب سے جنتی ہو چکا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جس دن آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اسی دن سے جنتی ہو گیا۔